جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم نے پارٹ 1 کمپلیٹ کیا۔ اصل میں وہ ویڈیو میں نے کٹ تو نہیں تھی کرنی، لیکن غلطی سے ہاتھ لگ گیا اوپر، اور یہ ریکارڈر بھی کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں، مطلب وہ اس طرح سوٹیبل نہیں ہوتے نا۔ ٹھیک ہے، تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے تیاری کر لینی ہے۔ یہ ایک پورے لیکچر کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ لیکچر نمبر 9 کا یہ خلاصہ ہے آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، سوری، لیکچر نمبر 9 آپ خود دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ لیکچر نمبر 10 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے مسلم اسکالرز اینڈ سائنسٹ۔ آپ پڑھ لیں اس کو ایک دفعہ، دیکھ لیں۔ یہ 10th لیکچرز میں ہے۔ اس کے بعد یہ اگلا اگر ہم چلیں تو یہ 11th لیکچر تھا، اسلامک سوشل سسٹم سوسائٹی وار اے گروپ آف پیپل لائی ول۔ اس میں سے آپ کے شارٹ کویسچن بھی کور ہو جائیں گے اور ایم سی کیو بھی کور ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹاپک کیا ہے۔ اتنا لینتھی نوٹ سے پڑھنے کے بجائے آپ ادھر سے ایزی سے پک کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کو پڑھتے جائیں، ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں آپ، یا اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اس لیے میں آپ کو اسپیس دے رہا ہوں بیچ میں۔ اگر یہ کسی کو چاہیے تو میں آپ کو ویسے بھی بھیج سکتا ہوں۔ یہ آگے 11 پہ آ گیا۔ یہ میں نے اس کو نا ایک مرتبہ جو ہے نا، میں اس کو نہیں تو یہ میسیج آتے رہیں گے۔ یہ آگے 12 نمبر پہ چلے جائیں، گڈ مینرز ایٹیکیٹس۔ یہ ایک دفعہ عبارت آپ پڑھ لیں، جیسے میں ایک پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ علامہ سیوطی ڈیفینیٹ اباؤٹ ایٹیکیٹس: ٹیک ایکشن ود ریزولٹ مائنڈ آن نوبل qualities. Etiquette is such admirable effort of human from which can achieve any preference or any status. Good manners are related to those actions on which one acts unfrequently. Some good manners are dash always speak the truth, taking permission before entering a house, etiquettes of using toilet too much. ہم فرام دا جرمن ورلڈ۔ یہ آگے 13 پہ آ گیا۔ یہ 14 آ گیا، بردرہڈ۔ یہ ہونیسٹی اینڈ ابلیگیشن آ گیا، اس کو پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کے سارے جو لیکچرز ہیں نا وہ ایک دفعہ کور کروا دیے ہیں۔ ایک دفعہ یہ سارے آپ کے لیکچرز جو ہیں وہ کور ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سب سے پہلے آپ فائل ریڈی کریں، یہ والی۔ ٹھیک ہے، یہ والی فائل، یہ کوئز ہیں جو کوئز ہوئے ہیں نا، مطلب گرینڈ کوئز کے بعد جو کوئز ہوئے ہیں جو اسی سلیبس میں سے تھے، یہ سالو ہیں۔ دیکھیں نا، نشانات لگے ہوئے ہیں سارے۔ دا سائن وچ، سائن کون سی یوز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، میوچل رونگ، نان مسلم پریزنٹ ایگزیکٹ، اس کا شوڈ ناٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابو ہریرہ۔ اس کے بعد نیبر کا حضرت جبرائیل نے بولا۔ سوسائٹی کے فیکٹر کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں سوسائٹی کے فیکٹر۔ ٹھیک ہے،
نوز ربڈ کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مین از ویک وداؤٹ ڈیش باڈی لینگویجز، ٹھیک ہے. ینگسٹر، یہ جس کو بھی چاہیے، یہ بہت اس میں تقریباً آپ کے جو دوسری فائلیں کرنے کی بجائے اس میں تقریباً آپ کے 50% MCQ اس میں آ جانے ہیں. 50 نہ بھی آئے تو 30% لازمی آ جائیں گے. دس از فرام رائٹ آف رافٹ نان آف گیون رسپانس. اسلامک سوشل سسٹم کریٹس سینس آف رسپانسبلٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ہولی قرآن دیٹ آر آف گیون دا پرے آف دا پیرنٹس از بیسک رائٹس. انہوں نے کتنی بکس لکھی تھی؟ 6 لکھی تھی بکس انہوں نے. یہ دیکھیں نا، یہ اس طرح تقریباً میرے خیال سے کچھ 100 MCQ ہے. تو اس میں سے یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس میں کافی پورشن اس نے کور کر جانا ہے. کہ میں اب ایک پڑھوں تو یہ ٹائم کافی زیادہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ مطلب آپ کو فائل مل جائے گی. آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور نیچے آپ اس کو اپنا کمنٹ میں کر دیں، یہ میں آپ کو فائل بھیج دوں گا. یہ دیکھ لیں، ورنہ ون دکھا رہا ہوں. بس ہم اگلی فائل میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو جسٹ یہ دکھانے کے لیے 1 منٹ اور دکھا دیتا ہوں. یہ MCQ کافی آ رہا ہے. اوبیڈینس آف پیرنٹ از ناٹ اپلیکیشن ان دا میٹر آف کفر. یعنی جب والدین کفر کریں تو تب ان کی فرما برداری کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا آیا تھا MCQ. بی کائنڈ اینڈ گڈ ود ونز پیرنٹ از مینڈیٹری ان شارجہ. یہ بھی میرا آیا تھا. امام ابو داؤد مینشنڈ ڈیش الحدیث ان ہز بک ریکارڈنگ رسپیکٹ آف پیرنٹ. یہ 9 ہے، یہ میرا بھی آیا تھا. وچ آف دا فالوئنگ از دا بیسک ایلیمنٹ آف سوسائٹی. فیملی اینڈ پیپل، ٹرائب ہوتا ہے یہ. دا رائٹ آف مسلم اوور اندر، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. حضرت ہجر تھے. یہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے نا تو میں آپ کو یہ فائل بھیج دوں گا، ٹھیک ہے. آپ مجھے اپنا جی میل سینڈ کر دیں یا مجھے اپنا واٹس ایپ کر دیں، ٹھیک ہے. ایک آپ نے MCQ کی یہ فائل ریڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب اس میں آپ کے MCQs تقریباً کلیئر ہو جائیں گے. پھر ایک میگا فائل ہے MCQ کی، وہ یہ آپ ریڈی کر لیں، ٹھیک ہے. اس میں بھی تقریباً 100 سے زیادہ MCQs ہیں. اس کے علاوہ بے شک آپ نہ کریں تو آپ کے سارے ٹوٹل MCQ آپ کے کور ہو جائیں گے. دیکھیں نا، یہ فل ہے ساری، ٹھیک ہے. یہ سولو فائل ہے، دیکھیں آپ. اسلامک کنسیپٹ آف ہونیسٹی، یہ 9 سے سٹارٹ ہوا ہے. کورز دا ڈیش اسپیکٹ آل لائف کا یہ کور کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہو از کالڈ مدر آف آل مائنڈ کائنڈ. حضرت حوا جو ہیں وہ آل مائنڈ کائنڈ کی ہیں، ٹھیک ہے. مطلب حضرت حوا ماں ہیں سب کی. حضرت آدم جو باپ ہیں. یہ دونوں MCQs ریپیٹڈ ہوتے ہیں تقریباً ہر پیپر میں، ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً یہ بھی آپ فائل کر لیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے دیکھے ہیں، اس فائل میں بھی MCQs آتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو اس میں یہ تقریباً ساری آلریڈی سولو ہے، اس میں ایم سی کیوز کے آنسرز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو جسٹ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں باقی اور کوئی اتنا مطلب ایک دفعہ اسٹڈی کر لینا آپ تو آپ کا 80% پکا ہو جاتا ہے، اور دوسری بار آپ اسٹڈی کریں تو آپ کا 100% پکا ہو جاتا ہے. اس کو ایم سی کیو کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو پڑھیں ایک دفعہ، دوسری بار اس کو جب آپ آئیں تو آپ جواب کوشش کریں، صرف عبارت پڑھیں اور جواب ذہن سے 1 منٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جب آپ کا مائنڈ ایک بار اس کا جواب دے گیا تو 1000 بار دے گا، آپ کو ایم سی کیو لازمی یاد ہو جائے گا. ایک یہ فائل ہوگی ایم سی کیو کی، ایک یہ بتائی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پوچھا ہو کہ شارٹ کویسچنز ہم نے کیسے کرنے ہیں، شارٹ کویسچنز ہم کیسے کریں. تو ادھر شارٹ کویسچنز میں ڈھونڈ لیتا ہوں، ایک سیکنڈ. ہر فائل میرے پاس پڑی ہے، اگر کسی کو کوئی بھی فائل چاہیے ہو تو میں انشاءاللہ لازمی اسلامک اسٹڈی شارٹ کویسچن یہ آ گئی میرے پاس فائل جی. 9 سے 16 تک ساری یہ موجود ہے. یہ ڈیٹا نہیں ہے اب، ٹھیک ہے. آئی تھنک یہ ڈاؤن لوڈ ہوئی پڑی ہے. یہ دیکھیں ٹوٹل اس میں نا یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا. اس کا کویشچن آپ کوشش کریں انگلش میں پڑھیں. دوسری سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اسلامیات کا پیپر آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، اسلامیات کا پیپر آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، اسلامیات کا پیپر آپ رومن اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی نمبر میں فرق نہیں پڑے گا، کوئی نمبر میں کٹنگ نہیں پڑے گا. انگلش اور اردو کو پریارٹی دیں، ٹھیک ہے، اور رومن کو کم پریارٹی دیں. رومن کیا ہوتا ہے، جیسے ہم میسج لکھتے ہیں نا، میسج ٹائپ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے، ٹھیک ہے. تو رومن میں مطلب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے آپ کی رومن، ٹھیک ہے. کوشش کریں اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے، اگر تو آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں تو یہ تو بیسٹ ہے نا، سب سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ انگلش میں نہیں لکھ سکتے تو دین آپ اردو میں اس کو لکھیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ دونوں میں نہیں لکھ سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر آپ کچھ نہ کچھ رومن میں آپ لکھ دیں، وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ شارٹ کویسچن ہے، یہ جو سارے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس فائل کے اندر. یہ ایک فائل کر لیں آپ ریڈی، ٹھیک ہے. یہ تقریباً سب کے پاس ہوگی، کافی یہ پھیلی ہوئی ہے فائل، ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیں یا کسی کو بتائیں، وہ آپ کو بھیج دے گا، اس میں ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ایک، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے میں نے آپ کو بتایا تھا آیات آپ سلیکٹیو کریں، تو صرف یہ آیات آپ کر لیں. 10 سے 15 آیات جو ہے نا، یہ اس میں تقریباً یہ دیکھیں 18 آیات ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ 18 آیات آپ مطلب اس میں یہ ہے کہ اب یہ 18 آیات صرف کر لیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ پڑھ لیں، جیسے اللہ کی عبادت، اس میں اردو کے ساتھ لکھا ہوا ہے، انگلش کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، اور والدین اور قرابت داروں یتیموں آپ کے ساتھی ہیں. پھر کیا تم سے یہ توقع کی جانی چاہیے کہ اگر تم ہتھیار دیا جائے تو تم زمین پہ فساد کرو گے اور رشتہ داروں کو توڑو گے. یہ وہ آدمی ہے جن پر خدا نے لعنت بھیجی ہے، اس نے انہیں بہرا کر دیا اور اس کی برائی کو اندھا کر دیا. خدا کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور رشتہ داروں کو ان کا واجب حق ادا کرو. اور آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے سوا کوئی عبادت نہیں کرو گے. اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو، اس کو کسی کے ساتھ شامل نہ کرو. مبارک ہے جس کے ساتھ میں بس دینی. یہ آپ 18 سے 20 آپ آیات کر لیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کا یہ آیات آپ کی کور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. تو دوسرا لانگ کویسچن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لانگ کویسچن میں وہ پوچھ سکتا ہے ہسپتال والا کویسچن ریپیٹڈ ہو رہا ہے کہ جو ہسپتال تھا اس کی کیا عوامل ہے، اس کی کیا خصوصیات تھی، اس کے معاشرے میں کیا افیکٹ تھا. اب یہ کویسچن بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس کو آپ لازمی یاد کیجیے گا. پھر بول رہا ہوں لازمی یاد کیجیے گا. یہ 5 نمبر کا سوال آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو 1-2 آیات آ جاتی ہے، اس کی ترجمہ کرنا ہوتا ہے. لانگ کویسچن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو لانگ کویسچن میں اس معاشرے کے حقوق پوچھ سکتا ہے، اللہ کے حقوق پوچھ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پوچھ سکتا ہے، والدین کے، ہمسایوں کے، دوستوں کے، مطلب بندے وہ سب کچھ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کسی سائنسدان کے متعلق پوچھ سکتا ہے شارٹ کویسچن میں.
وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 4-5 سائنسدان ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے پہلے مطلب اس ویڈیو کے شروع میں جو پہلی سلائیڈ دکھائی اس میں سائنسدانوں کے نام وغیرہ نوٹ ہیں۔ تو آپ جسٹ اس میں ایسا کریں کہ آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، اس کو یاد کر لیں، وہ آپ کی چارٹ بھی ریڈی، MCQ بھی ریڈی، آپ کے لانگ بھی ریڈی، ٹھیک ہے۔ تو جسٹ آپ نے یہ فائلز کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے ویسے کر کے اس کی تیاری کر لینی ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کی 3 سے 4 گھنٹے میں آپ کا اسلامیات کا پیپر انشاءاللہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی ہم اس ویڈیو کو اتنا بڑا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو اس بات کو، ٹھیک ہے، تو جو بھی میں نے آپ کو سکھایا سمجھایا وہ اللہ اور اس کے لوگوں کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو سیکھیں سمجھیں اور انشاءاللہ آپ کا اسلامیات کا پیپر کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔